هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ ज़ोरां दी जबा कर टकराएगी, ये इमारत टूट कर फिर खाक में मिल जाएगी। ये इमारत टूट कर फिर खाक में मिल जाएगी। सब आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहाँ, एक मट्टी की इमारत, एक मट्टी का निशान, खून का गारा बनाया ईद जिसमें हड्डियाँ, खून का गारा बनाया ईद जिसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا من إذا دعي أجاب يا من إذا سئل أعطى هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اسلام، معزز سامعین، ناظرین، معاونین، مخلصین، خواتین و حضرات، نماز جمعہ سے پہلے واضح جمعہ کے لیے قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ اور 30ویں پارے میں سورہ انفطار کی 3-4 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پڑھی گئی آیات کریمہ کے بارے میں صحیح بیان کرنے کی، آپ کو صحیح سننے کی، پھر سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی، عزم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص میرے اور آپ کے سامنے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم نے ان 5 چیزوں کے بارے میں سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے اور عقیدے کا حصہ بنانا ہے، اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے۔ کیوں؟ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور کتب ہی اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے جو اللہ نے اپنی کتاب مبین میں بتایا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام نے سنایا ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ اس کو قبول کرنا یہی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کے اوپر وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، علم الساعہ یہ میرے اور آپ کے جسم میں اللہ نے ایک روح کا نظام رکھا ہے، روح ہے، اور روح وہ قیمتی چیز ہے کہ اس روح نے انسان کے جسم کو قیمتی بنایا ہوا ہے۔
اس کی آنکھ ہے تو روح سے یہ چمک رہی ہے، روح سے یہ دیکھ رہی ہے۔ اس کی زبان ہے تو روح کے ہوتے ہوئے اس کی زبان چل رہی ہے۔ اس کا دل و دماغ ہے تو روح کی وجہ سے یہ دل و دماغ چل رہے ہیں۔ اس کے قدم بڑھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ متحرک ہیں، کام کاج کر رہے ہیں۔ اور اگر روح نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ لاش ہے، یہ مردہ ہے، آنکھ ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہی، کان ہوتے ہوئے سن نہیں رہے، زبان ہوتے ہوئے بول نہیں رہی، دل و دماغ ہوتے ہوئے سوچ نہیں رہے، قدم ہوتے ہوئے، پاؤں ہوتے ہوئے قدم بڑھتے نہیں، ہاتھ ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھتے نہیں۔ یہ پھر مجسمہ ہے غلاظت کا، بدبو ہے، بدبودار ہے۔ یہ روح سے سارا کچھ چمک دمک اس کی ہے۔ اور روح کیا ہے؟ جس نے جسم کو قیمتی بنایا ہوا ہے، یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ نے گھر کے اندر ایک ملازم ہے، نوکر ہے، وہ کھلانا آپ دے رہے ہیں، کھانا اس کو دے رہے ہیں، پینا دے رہے ہیں، پوشاک دے رہے ہیں، خوراک دے رہے ہیں، مکان دیا ہوا ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اور آپ کی حکومت میں، دسترس میں وہ رہ رہا ہے۔ اب اگر آپ کے ہاں رہتے ہوئے آپ کی حکم عدولی کرے گا، کسی کام کے لیے آپ کہتے ہیں یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو جس کرنے کا کام جو آپ نے بتایا وہ نہ کرے تو آپ کو غصہ آئے گا، اور جس کا کہا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے وہ نہ کرے تو غصہ آتا ہے، اور جس کا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا وہ کرے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ یہاں تک آپ سوچیں گے کہ اس کو گھر سے نکال دوں، کھلانا کھلانا پہنانا یہ ساری چیزیں موقوف کر دوں، ختم کر دوں، گھر سے نکال دوں۔ کیوں؟ کہ جس بات کو کرنے کا میں کہتا ہوں وہ کرتا نہیں، اور جس کو نہ کرنے کا کہتا ہوں وہ کرتا ہے، تو نافرمانی ہے۔ اب آپ اس کو گھر سے نکالیں گے۔ کائنات کے بادشاہ نے ہمیں اپنی زمین پر، اس دھرتی پر رکھا ہوا ہے، کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، بولنے کو زبان دی ہوئی ہے، دیکھنے کو آنکھیں دی ہوئی ہیں، سننے کو کان دیے ہوئے ہیں، چلنے کو قدم دیے ہوئے، پاؤں دیے ہوئے، اٹھانے کے لیے، چلنے کے لیے، دعا کے لیے، افرور کے لیے ہاتھ دیے ہوئے ہیں، حکم دیا ہے یہ کام نہیں کرنا، اس کام سے باز آنا ہے، اس کام سے دور رہنا ہے۔ جیسے میرے اور آپ کے بابا جی آدم علیہ السلام کو جنت میں پہنچا دیا، فرمایا یہ تمہارا گھر ہے، مسکن ہے، مزے کرو، کھاؤ پیو، راحت حاصل کرو۔ ہذه الشجرة
اس درخت کے قریب نہیں جانا، بس باقی کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ اور پھر دشمن نے ورغلایا، بہکایا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچایا کہ اس سے یہ غلطی ہو۔ جو ہی وہ غلطی ہوئی تو اللہ نے وہاں سے نکال دیا۔ ایک غلطی پر جنت سے نکل گئے اور برس برس پھر اللہ کے حضور روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے۔ ہم اگر اس دھرتی پر اللہ کی ملکیت میں رہ کر ایک غلطی نہیں، دو غلطیاں نہیں، رات دن غلطیوں پر غلطیاں، ہفتوں میں، عشروں میں، مہینوں میں، سالوں میں کرتے رہیں، تو یہ تو رحمت خداوندی ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں کی اللہ نے لاج رکھی ہوئی ہے کہ ہم زندہ ہیں، اللہ کی گرفت سے بچے ہوئے ہیں۔ بصورت دیگر اگر ایک غلطی سے جنت سے نکالے گئے ہیں تو ہم ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، ہم پھر یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں۔ لیکن ہدایات دے دی، حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے ہمیں سمجھا دیا، پہلا اپنا دل صاف کرو، ایمان اس میں ڈالو۔ اگر ایمان اندر آ گیا تو پھر ایمان کے مطابق تمہارے عمل صالح وہ دوسرا نمبر ہے، پہلا ایمان ہے۔ تو ایمان کے، یقین کے یہ 5 فرمودات ہیں کہ بھائی ان کا اللہ کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ جسم کے اندر روح جو ہے یہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے، کب تک اس نے رہنا ہے، کب نکلنا ہے، یہ میرے اور آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، اختیار میں بھی نہیں ہے۔ ڈالنے والے نے اس پنجرے کے اندر روح ڈال دی، اپنی مرضی سے ڈال دی، اور جب چاہے گا اپنی مرضی سے نکال دے گا۔ علم الساعہ، اس ساعت کا کسی کو پتا نہیں، کس وقت میرے جسم سے روح نکل جائے گی، پرواز کر جائے گی، کس حالت میں نکل جائے گی، پرواز کر جائے گی۔ جب امر ربی ہے تو جب اللہ چاہیں گے نکل جائے گی۔ ایک بات یہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، آپ کا، میرا، سب کا، مردوں کا، عورتوں کا، کہ یہ اللہ کا امر جسم میں روح یہ اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اللہ اپنی مرضی سے یہ جسم سے جدا کر دیں گے۔ علم الساعہ، اس کا ہمیں کسی کو کوئی علم نہیں۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسرا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، سبحان اللہ، فرمایا کہ ہماری زمین کے اوپر آسمان دنیا سے اس کو زندگی بخشانے کے لیے اس کے درخت، پھول، پھل، فروٹ، دوسری ساری چیزیں ان کی خوراک، پوشاک کے لیے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جو اللہ آسمان دنیا سے بارش کا نزول فرماتے ہیں، وہ کسی کے علم میں نہیں، کب بارش برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، ہماری ضرورت کے مطابق برسے گی، ہماری ضرورت سے اضافی برسے گی، رحمت والی برسے گی، یا فصب علیہم ربک سوط عذاب، عذاب کی شکل میں، گرفت کی شکل میں، کوڑے کی طرح برسے گی۔
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ وہی جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا، کسی کو کوئی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بادل آسمان دنیا پر آتے ظاہر ہوتے حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا، زرد ہو جاتا، مسجد کی طرف رخ کرتے اور مسجد میں جا کر نوافل ادا کرتے کہ یا اللہ ان بادلوں کے اندر مخلوق کے لیے رحمت رہا، یا اللہ بادلوں کے اندر تیری رحمت، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، رحمت عطا فرمانا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے فکر مند، بارش آتی ہے، بادل آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، تو فرمایا تجھے کیا پتہ ہے پہلی قوموں کے اوپر اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو وہ پہلے خوش ہوئے کہ بادل آ گئے، بادل آ گئے، بارش آ گئی، لیکن انہی بادلوں کے اندر، اسی بارش کے اندر اللہ نے اپنی پھٹکار ان کے اوپر نازل کی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برسنا، بارش کا آنا، بارش کا نازل ہونا، کتنا کہاں برسے گی، کتنی کہاں برسے گی، کسی کو کوئی علم نہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارحام رحم کی جمع ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ارحام، یہ مادر رحم کے اندر جو اللہ نے ایک کارخانہ قدرت کو ظاہر کرنے کا نہ مولود تیار کی، نہ مولودی تیار کی، بچہ ہے، بچی ہے۔ اب بعض دفعہ جب آیت قرآنی کی روشنی میں بات کی جاتی ہے تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ آج تو ایسا دور ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے بچہ ہے یا بچی ہے، یہ ایکس رے تو ہو سکتا ہے، الٹرا ساؤنڈ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بات وہ جھوٹی نہیں ہے۔ ایک چیز کا وجود بن گیا، وجود بن گیا، وہ اب ظاہر آپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، تو وجود سے پہلے بھی تو کچھ اس کے وقت گزرا ہے، یہ تو وجود بن گیا، روح ڈال گئی۔ اب الٹرا ساؤنڈ نے تو بتا دیا، اس سے یہ مطلب نہیں کہ یعلم ما فی الارحام جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ قائم اور دائم ہے۔ یہ سائنس کی ایجادات میں اگر انہوں نے یہاں تک کیا ہے تو اس سے پہلے من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، من نطفۃ، جب اللہ نے اس کو بنانے کا ارادہ کیا، ابھی باپ کو بھی پتہ نہیں، ماں کو بھی پتہ نہیں، اللہ کے ارادے میں آ گیا کہ یہ پھول اس جوڑے کو ہم نے عطا کرنا ہے، یہ پھول ہم نے اس کو عطا کرنا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا، وجود میں آ گیا۔ اب وہ یخرج من بین صلب، یہ صلب سے ترائب میں گیا، تو اب یہ اللہ ہی جانتے ہیں، میں اور آپ ہم نہیں جانتے کہ یہ مادر رحم کے اندر آپ اللہ بچہ بنائیں گے، بچی بنائیں گے یا کوئی اور۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں، ایسی دعائیں کی ہیں، ایسی دعائیں بتائی ہیں، قرآن کریم میں آئی ہیں کہ تاکہ اس قسم کی دعا ہو، التجا ہو کہ رب ہب لی من الصالحین یرثنی ویرث من آل یعقوب، اس طرح کی دعائیں۔ تیسری چیز ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم کے اندر یہ جو کچھ ہے اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پہلی چیز علم الساعہ، روح کس وقت نکل جائے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
آسمان دنیا سے کہاں کس وقت کتنی بارش برسے گی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور مادر رحم کے اندر کیا ہے یہ اللہ کے بغیر کسی کو نہیں علم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ چوتھی چیز، میں اور آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم کل کیا کریں گے؟ کل ہم کیا کریں گے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ ہم میں سے کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ہم تو 1000 بار کہتے ہیں کل یہ کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا، یہ فلانے دن فلانے مہینے میں 3-4 مہینے اپنے اپنے تدبیر کے لحاظ سے، انتظامات کے لحاظ سے، لیکن حتمی نہیں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو پھر وہ کر لیں گے۔ اس لیے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کل میں کیا کروں گا، کیا حالات ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا اور آ کر بہت سارے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی سوال تھا کہ یہ جو جسم کو متحرک کرنے والی چیز ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ نمبر 2، یہ اصحاب کہف کون ہیں، کیا ان کا ماجرا ہے، کیا سلسلہ ہے، یہ بتائیں۔ نمبر 3، ذوالقرنین وغیرہ یہ بادشاہ سلامت کے جو تذکرے ہیں یہ بتائیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آئیں، کل بتائیں گے، کل آئیں۔ یہی ذہن میں تھا، یہی بات تھی کہ وہی آئے گی، اللہ بتائیں گے تو میں ان کو سنا دوں گا۔ کل کہہ دیا، اللہ کی شان۔ کل پھر آئے، پھر آئے، پھر آئے، 2-3 دن اس طرح سے گزر گئے۔ حضور علیہ السلام پریشان بھی ہو گئے، سوچنے بھی مجبور ہو گئے کہ بھائی ان کو کل کا بتایا تھا اور یہی سوچ تھی کہ اللہ کی طرف سے میری طرف یہ وحی آ جائے گی، میں ان کو بتا دوں گا۔ کرتے 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 18 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 18 دن گزر گئے۔ جبرائیل امین آئے، وحی لائے اور فرمایا اللہ نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب، آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ کل بتا دوں گا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا تو کل بتا دوں گا؟ بے ساختہ ان کو کیوں کہہ دیا کل بتا دوں گا؟ تعلیم یہ دی گئی کہ انشاءاللہ، کیا مطلب؟ اللہ چاہیں گے تو کل یہ کروں گا، اللہ چاہیں گے تو کل میں بتا دوں گا، اللہ چاہیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی چاہت نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کسی کو کوئی علم نہیں کہ کل کیا ہو جائے گا، کسی کو کوئی علم۔ 4 چیزیں۔ اور 5ویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی کو کوئی خبر نہیں کس وقت، کس حالت میں، کہاں میرے اوپر موت واقع ہو جائے گی، موت آ جائے گی۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اپنوں میں موت آئے گی، بیگانوں میں موت آئے گی، راستے میں موت آئے گی، گھر میں موت آئے گی، ریسٹورینٹ میں موت آئے گی، گرمی میں آئے گی، سردی میں آئے گی۔
کوئی عالم نہیں، کوئی عالم نہیں سوائے اس اللہ کے جس نے اس روح کو اس میں ڈالا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی علم نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، وہ علیم اور خبیر ہی ان پانچوں کو جانتا ہے۔ کون سے پانچ؟ نمبر 1 علم الساعہ، نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش، اور نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس وقت کس حالت میں موت آ جائے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، اس کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ کہنے والے نے مجھے اور آپ کو پڑھانے کے لیے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بخشیے دکھیا گفتگو کے انداز میں ہماری موت کا تذکرہ کیا اور فرمایا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جان، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نظر آنے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ابا جی، امی جان، بھائی جان، برادرم، ہمشیرہ، بیٹی، بیٹا، بیوی، خامن، رشتے ناتے، ماموں، چاچو، پھوپھی، خالہ، کیا کیا پیارے رشتے ہیں، نازک رشتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے رشتے قائم دائم ہیں روح کے ساتھ، روح کے ساتھ، ساری اشنائی روح کے ساتھ۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی بلند آندھی جب آ کر ٹکرائے گی، موت کی بلند آندھی جب آ کر ٹکرائے گی، باپ سامنے ہے، بیٹا سامنے ہے، رشتہ ناتا سارے نازک پیارے سامنے ہیں، بیوی سامنے ہے، خامن سامنے ہے، ماموں سامنے ہے، چاچو سامنے ہے، محلے دار سامنے ہے، گاؤں والے سامنے ہیں، سارے کے سارے دائیں بائیں موجود ہیں، اور دوست بھی موجود ہیں، دشمن بھی موجود ہے، سارے کے سارے۔ موت کی بلند آندھی جب آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اس وقت نے آنا ہے، اور یہ جسم پاؤں سے لے کر سر تک سب کچھ اتار لیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں آئے بغیر کپڑے کے، بغیر کسی چیز پہننے کے، ایسے ہی سب کچھ اتار لیا گیا ہے، اور یا تنہا اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور لاش کے اوپر ہم نے اس کو دلہا بنا دیا، نہلا کر دہلا کر
اور دو سفید کپڑوں میں ملبوس کا دلہا کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور لے کر جا رہے ہیں۔ ہائے اسلام تیرے اوپر قربان، ہائے اسلام تیرے اوپر قربان کہ تو نے ہمیں دنیا سے رخصت کیا تو کتنا اعزاز دیا، کتنا اعزاز دیا، کتنا اعزاز دیا، سبحان اللہ۔ کوئی چھتا پر لگا رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ 2 گھنٹے کا بچہ اور بچی راحلت کر کے اس کو بھی نہلا رہے ہیں، دہلا رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، بسم اللہ کر کے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور اسی طرح 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ 100 سال کا عمر رسیدہ کمر کبیدہ میرے جیسا بوڑھا وہ رخصت ہو گیا، اس کو بھی نہلا رہے ہیں، دہلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے، بغیر رکوع کے، بغیر سجدے کے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ اور بخشش کی اجتماعیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے، ثنا واسطے، درود واسطے، دعا واسطے، سب کچھ ظاہر کر گیا۔ اللہ اکبر، یہ 4 تکبیریں فرض ہیں جنازے کی۔ کیا ہیں؟ یہ نہیں امام صاحب کہہ دیں اللہ اکبر تو ہماری پیچھے اللہ اکبر ہو گئی، ہماری اکبر جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، کہنا ہے۔ جیسے امام کہے اللہ اکبر، ہم دل ہی دل میں کہیں اللہ اکبر، بغیر اللہ اکبر کے جنازہ آپ کا نہیں ہوگا، فرض ہے۔ 4 تکبیریں، اور آخری میں جا کر اللہم اغفر لحینا، پہلے جو کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے جاری کر رہے ہیں، حینا پہلے اپنی تو بخشش کراؤ، اللہ واسا معاف فرما، جیندیاں یا اللہ معاف فرما، اسی غلطے دیا منگنے پہ اللہم اغفر لحینا، ربا تیرے سامنے ہم جاری کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے، بزرگ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، حینا، اور پھر وہ میتنا، اور مرنا لیانی گلائی کہ یا اللہ میت جو ہے ان کی بخشش فرما، اور شاہدنا جو ہم حاضر ہیں کھڑے ہیں، وہ غائبنا جو غائب ہیں ہم سے دور ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ صغیرنا اور جو چھوٹے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور کبیرنا جو بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، وذکرنا ہم مرد یہاں حاضر ہو گئے مردوں کی مغفرت فرما، انسانا گھر میں رو رو کر رات دن جگراتا کر کے آج جو ہمارے ذوالفقار بھائی دنیا سے رحلت فرما گئے، تو کیا مرد ہی ساری رات جاگتے رہی یا عورتیں بھی جاگتی رہی؟ وہ بھی روتی رہی، آنسو بہاتی رہی، دکھ کا، صدمے کا، ایسا میت اور ایسی فوتگی کہ جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ اور مجھے میرے مہربان عزیز محترم جناب حاجی محمد رستم عوان صاحب نے صبح کی نماز پڑھ کے بتایا کہ بھائی افضل بھائی کے چھوٹے بھائی ذوالفقار بھائی فوت ہو گئے ہیں، 11 بجے جنازہ ہے۔ میں نے کہا جاؤں گا انشاءاللہ، جنازہ پڑھیں گے ہم۔ تو کتنی عظیم بات ہے۔ اب وہ صدمے سے دو چار ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، وَذَكَرِنَا تو بات کیا ہے؟ وہ اونچی آواز سے کیا ہے؟ وَأُنْسَانَا ربا ہم جو حاضر ہیں مرد ہماری بھی بخشش فرما، وَأُنْسَانَا جو ہماری عورتیں ہیں گھروں میں ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی مغفرت فرما۔ کتنا عظیم ہمیں اللہ نے دین دیا۔ اللہم اے اللہ من احییتہ منا، یا اللہ جو میری زندگی، آپ کی زندگی، ہم سب کی زندگی، یا اللہ جو وہ ہماری زندگی ہے، فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، جو زندگی ہے یا اللہ اسلام پر مبنی، تاکہ ہمارے اعمال ہوں جس سے تو راضی ہو، اور اسلام کے بغیر کوئی شیطانی کام ہم سے نہ ہو جائے کہ جس سے تو ناراض ہو جائے۔
وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، اور ہم میں سے جس کو بھی موت آئے، جس وقت بھی ہمارا آخر وقت ہو، فَتَوَفَّهُ عَلَى اونچی آواز سے فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ہائے ہائے، جب بھی کسی کی موت آ جائے اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، سب کہیں آمین۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، یا اللہ موت اسلام والی اور پھر آگے خوشحالی والی، صالحین والی اے اللہ محفل عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے بھائی ذوالفقار صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، صدمہ سب کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پسماندگان کو بالخصوص اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور نعم البدل اچھی صفات ان کے بھائیوں میں، ان کی اولاد میں منتقل فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔